أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. یہاں تک مسئلہ ہو گیا تھا اور اس کے بعد ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مل گیا مولانا؟ یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اہبطوا تکرار کے ساتھ آ گیا. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اب دوسری مرتبہ فرمایا کہ اهبطوا منها جميعا. تو اهبطوا الثانی تاکید للاول، یہ اول کے لیے تاکید ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہے. دوسرا یہ کہ کررہ ثانیاً اس کو دوبارہ اس لیے لایا لیتعلق به قولہ فإما یاتینکم منی ہدی، یہ اس کے ساتھ جڑ جائے. اور تیسرا مسئلہ یہ کہ اہبطوا من الجنت، پہلے والا اہبطوا من الجنت الی سماع الدنیا، اہبطوا من الجنت الی سماع الدنیا. اور دوسرا یہ کہ اہبطوا ہے وہ من سماع الدنیا الی الارض، زمین کی طرف اتر جاؤ. یہ باتیں ہو گئی. یا اہبطوا الاول، پہلے والا جو اہبطوا ہے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اور اسی طرح یہ کہ شیطان ابلیس، انہی کو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ. اور دوسرے یہ کہ دوسرا جو اہبطوا ہے لذریت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی کو تبعا لآبائہم، ابا کی تابع بنا کر کے انہی کو خطاب ہے. خیر، ترجمہ بھی ہو چکا تھا. قلنا اہبطوا منہا جمیعا، اہبطوا منہا حال کونکم مجتمعین، اب جاؤ جنت سے اتر جاؤ. فإن ما، یہ ما زائدہ ہے اور ان شرطیہ کا ادغام ہو چکا ہے اس میں. فإما یأتینکم منی ہدی، پس اگر آپ کے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے، وہ ہدایت رسولوں کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے. فمن تبع ہدایہ، جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم، تو مستقبل میں بھی اس پر کوئی، استقبال میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا هم يحزنون، اور دنیا جو چھوڑ کر کے جائے گا آخرت میں، لا يحزنون ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنیا، دنیا کی چھوٹ جانے سے بھی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو لا خوف علیہم فی الامور الاستقبالیہ، امور استقبالیہ میں کوئی خوف نہیں رہے گا مستقبل میں. ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنیا، دنیا کی جو صورتیں اس سے رہ گئی ہے، دنیا کے جو حالات اور باتیں، ان پر ان کو کوئی پریشانی اور حزن نہیں ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور اس کے بالمقابل جو جنہوں نے کفر کیا یا جو کفر کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیت کی تکذیب کرتے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم کے ساتھی ہے. صاحب مصحوب سے جدا نہیں ہوگا اور مصحوب صاحب سے جدا نہیں ہوگا. آیا سمجھ مولانا؟ اولئک اہل النار نہیں ہے، پورا قرآن کہتے ہیں اصحاب النار. صاحب اپنے مصحوب سے جدا نہیں ہوتا اور مصحوب اپنے. پرانے زمانے میں استاد کو کہتے تھے مصحوب، اور شاگرد جو ہوتا تھا وہ صاحب ہوتا تھا. آپ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ کے امام ابو یوسف اور امام محمد کو کہتے ہیں صاحبون صاحبان اور صاحبین. سنا ہی نہیں سنا ہے؟ اللہ کرے آپ سنیں، یہ بھی بڑی بات ہے. سمجھ رہی میں؟ صاحبین جو ان کو کہتے ہیں، تو استاد اور شاگرد کا ایسا تلازم ہوتا تھا کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے. سمجھ رہی میں کہ نا؟ استاد اور یہی چیز ہے صحابہ میں بھی. لیکن تھوڑا سا فرق کیا کہ وہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے، نبی کے زمانے میں شاگردوں کو صحابی کہا جاتا تھا، اور تابعین کے زمانے میں اللہ آپ کا بھلا کرے ان کو کہا جاتا تھا صاحب اور صاحبان اور اصحاب. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد جا کر کے پھر تیسرے دور میں شاگردوں کا نام ہو گیا تلمیذ. کیا ہو گیا؟
تلمیذ تھا کہ فتح کے ساتھ. پھر چوتھے دور کے اندر غرور جب پیدا ہو گیا ہم لوگوں میں، شاگردوں میں غرور پیدا ہو گیا، تو تلمیذ کی تا کو تبدیل کر کے تلمیذ کر دیا کہ اتنے اوپر اڑنے کی کوشش نہ کرو. حالانکہ تفعیل کا تا جو ہوتا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں ہے. پھر اس تا کو زیر سے بدل دیا تلمیذ، تاکہ آپ پر یہ کہ یہ غرور آپ کا ختم ہو جائے. اس کے بعد پھر اور زیادہ غرور آ گیا، جیسے غرور آ گیا علم ہم سے نکلتا رہا. پھر آج اس کے بعد زمانہ ہمارا نام پڑ گیا شاگرد. ہم شاگرد نہیں ہیں، شاہ استاد ہے، آپ گرد جو چمچے بیٹھے ہوئے آپ ہیں. اصل میں یہ گرد شاہ، بولو. جیسے خانقاہ، بولو خانقاہ مانا گاہ خان، خان صاحب کا ڈیرہ. وہ پرانے زمانے میں خان کا ڈیرہ ہوتا تھا، اب پیر کا ڈیرہ ہو گیا. پیر بھی کسی خان سے کم نہیں ہے. خانقاہ اس میں ہے گاہ خان، بولو کیا ہے؟ گاہ خان. سمجھے نا؟ آیا سمجھ؟ یہ ہے. تو اب اس کو کیا کر دیا؟ خانقاہ کر دیا. تو پھر یہ ہو گیا کہ گرد شاہ، استاد جی شاہ ہو گیا اور اس کے چمچے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ ہو گیا شاگرد اس کو کر دیا. اور اب تو نہ صحابہ ہے، نہ اب صاحبان صاحبین ہیں، نہ تلمیذ ہے، نہ تلمیذ ہے، نہ شاگرد ہے. اب تو اسٹوڈنٹ. اب تو مسئلہ کس کا ہو گیا؟ اسٹوڈنٹ. اب خنزوروں کا زمانہ آ گیا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ انگریز کی گود میں جا کر کے ہم بیٹھ گئے. جب سے پاکستان نہیں بنا تھا اور اس سے پہلے یہ کہ گورا جب یہاں برطانیہ سے اور یہاں سے جب گورا گیا نہیں تھا، اس وقت تک فارسی کا رواج تھا. تو یہ شاگرد کا زمانہ چلتا رہا. یہ الفاظ سمجھے، گورا چلا گیا لیکن گورے نے یہ ہے کہ اپنا مذہب چھوڑا اور اپنی ثقافت ہم میں چھوڑی. ہم اب تک بھی گورے کے پتلوں کے بھی غلام ہیں اور اس کے زبان کے. لیکن مصاحبت بین الشیئین اس وقت ہوتا ہے گویا کہ لزوم کا معنی ہے. صحبت میں بھی لزوم ہوتا ہے، لزوم میں بھی لزوم ہوتا ہے، اہل میں بھی لزوم ہوتا ہے. بولو سخ بڑ بچے، ہاں کیا عرض کر رہا ہوں؟ صحبت میں بھی لزوم، اہل میں بھی لزوم اور ابن میں بھی لزوم. بولو وابن سبیل، راستے کا بیٹا. کوئی راستے کا بیٹا نہیں ہوتا. مسافر کو جو کہتے راستے کا بیٹا، کوئی راستے کا بیٹا نہیں ہوتا ہے. وہ ابن وہ لازم کے معنی میں ہے اور ذو کے معنی میں ہے. صاحب السبیل راستے والا، ملازمت بین. اور یہی حال ہے اہل کا. فاسألوا اہل الذکر اور اہل القرآن. وہ ہوگا کہ قرآن ان سے جدا نہ ہو اور وہ قرآن سے جدا نہ ہو. یا اہل القرآن اوترو حدیث میں آتا ہے، یا اہل القرآن اوترو. سمجھے کہ سونے سے پہلے وطر پڑھا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی وطر یہ کہ رہ جائے. یا اہل القرآن. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ صحبت میں لزوم ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافر جو ہے نہ یہ جہنم سے جدا نہ جہنم سے جدا، یہ لزوم. اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ یہ ہے صاحب کا لفظ جو قرآن استعمال کر. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کی اور ہماری آیات کی بار بار تکذیب کی. اس لیے کہ تفعیل تکرار پر دلالت کرتا ہے. اس کے ساتھ ایک قید اور بھی مل جائے گی وہ قرآن سے آپ اس کو. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا وماتوا وهم کفار، اور کفر کی حالت میں بشرطے کہ مر گئے. ورنہ ابو بکر عمر عثمان اور صحابہ نے بھی تو اللہ کا بھلا کرے کفر تو کیا. سمجھ رہی میں؟ اس لیے تیسری قید یہاں آپ کو لانی پڑے گی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا وماتوا وهم کفار، کفر کی حالت میں یہ کہ وہ مر گئے. اس کو کہتے قطعی الکفر. بولو. اس لیے جو قطعی الکفر ہو اس کو لعنت بھیجنے کی بھی اجازت ہے. اور جو قطعی الکفر نہ ہو، جیسے کہ ایک کافر موجود ہے اس وقت، سمجھے یعنی قطعی الکفر جب ہی ہوگا کہ کفر پر اس کا انتقال ہو جائے. ایک کافر زندہ ہے، آپ اس کو لعنت نہیں کر سکتے. بوڑھ بچے کیا عرض کیا؟ اس کو لعنت نہیں کر سکتے. اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے ابھی تک. لیکن اس لیے قرآن کہتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کفر کی حالت میں مرے. اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اب ان پر لعنت آپ بھیج سکتے ہیں، ورنہ کسی کافر کو اللہ کا بھلا کر لعنت نہیں بھیجیں گے. ہاں یہ کہہ سکتے کافر کو کہ ایھا البغیرت ایھا الکافر لعنت علی کفرک، العن کفرک، میں تیرے کفر کو لعنت بھیجتا ہوں. یہ ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے. یہ کافر کے کفر پر اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علیکم نہیں ہے، بلکہ کیا ملنگو
علی شرکم فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، یہ فعل پر استغفر بچے. اڑے کچھ بھلا پڑا. یہ تو صرف کافر کے لیے نہیں ہے، یہ تو مسلمان کے لیے بھی ہے. مسلمان جب یہ ہے کہ بد عمل بد کردار ہو تو اس کو لعنت نہیں کریں گے، لیکن اس کی بد کرداری پہ لعنت بھیجیں گے. جیسے میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لعن اللہ السارق الذی یسرق البیضۃ والبیضتین، انڈا چور 2 انڈے چور. لعن اللہ السارق الذی یسرق البیضۃ والبیضتین، 1-2 انڈے چورتا ہے. سمجھے؟ مانا معمولی چیزوں پہ اس بغیرت کے ہاں کوئی غیرت کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اب یہ کہ لعنت اللہ علی سرقتہ جیسے، اس لیے کہ قانون میں نے آپ کو لکھوایا. قانون کیا ہے؟ ترتب الحکم علی الوصف یشعر بعلیتہ. جب کسی مشتق پر کوئی حکم لگے گا تو ماخذ اشتقاق اس کے لیے علت بنے گا. اڑے ہو گیا، چلے گا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ہمیشہ یہاں پر رہیں گے، جہنم کے اندر رہیں گے، نکلیں گے کبھی بھی نہیں اسے. مولانا یہاں بس یہ ہو گیا مسئلہ. سورہ بقرہ کے اندر ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى. ہدن جو ہے نا یہ عام ہے، لا بشرط شے کے درجے میں. ہدن میرے پاس سے ہدایت آئے گی، چاہے رسول کے انبیاء کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، مولویوں کے ذریعے سے، تبلیغیوں کے ذریعے سے، یہ سب کے سب اس ہدن کے اندر داخل ہے. فمن تبع ہدایا، یہاں فمن تبع ہدایا ہے، اور سورہ طٰہٰ کے اندر ہے فمن اتبع ہدایا. آیا سمجھ؟ یہاں فمن تبع ہدایا اور وہاں پر فمن اتبع افتعال سے فمن اتبع ہدایا. تو بلاغت میں یہ ظاہر ہے کہ سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے، اس لیے اس سے پہلے سورہ طٰہٰ میں یومئذ یتبعون الداعی یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. اس لیے وہاں یتبعون تو آگے جا کر کے فرمائے فمن اتبع ہے، اور دلتا کا مسئلہ نشتا. سمجھ شریف میں؟ اس لیے یہاں پر فمن تبع ہدایا کہا. فلا تو گڑ گڑو لہذا گڑ گڑ نہ کرو. اڑے کچھ بھلا پڑا. یہ ہے جندا پتر مسئلہ. اب یہ مسئلہ ہو گیا جمیعاً اہبتو کی ضمیر سے حال ہے، یہ مقول بنیں گے اس کے لیے. فَإِمَّا ما زائدہ ہے، اِنْمَا یَأْتِيَنَّكُمْ. سمجھ شرمیہ کی یہ ان شرطی ہے، ماں کے ساتھ ادغام ہو گیا ہے. سمجھ شرمیہ کی نہیں ہے. یَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي ہُدًى، ہدن فاعل بنے گا اور منی کو آپ ہدن سے حال مقدم بنائے ثابتاً کائناً کے متعلق. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا شرط مولانا. من تبع ہدایا، یہ ہو گیا شرط ثانی. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ دونوں جملے جزا ہو گئے اس کے لیے. من تبع ہدایا شرط کے لیے، یہ شرط و جزا مل کر کے پھر یہ جواب بنیں گے پہلے والے ان شرطیہ کے لیے. اڑے کچھ پڑا پڑا نہیں پڑا. یہ ہو گیا کراچی میں جان چھوٹ گئی. الحمدللہ یہ کراچی والی ترکیب تھے. لیکن اب مسئلہ سمجھ لینا، اگر آپ کا شاگرد نر قسم کا شاگرد ہو تو پھر یہ ہوگا کہ یہ من شرطیہ مرفوع محلا مبتدا ہے. بولو، من شرطیہ مرفوع محلا مبتدا، تبع فعل ہوا فاعل، اور ہدایہ اللہ کا ولا کر مفعول به مضاف مضاف الیہ مل کر کے. اب یہ شرط اس کے لیے خبر ہے، مبتدا خبر مل کر کے اب اس کو کہتے شرط. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ دونوں جملے معطوفات مل کر کے جزا، شرط و جزا مل کر کے پھر یہ جزا ہے پہلے والے کے لیے. آپ نے دیکھا کراچی والے اور ہمارے مینگلوں کی ترکیب میں فرق ہے کہ نہیں؟ یہ ترکیب مسلمانوں کی پہلے والے بدبختوں کی ہے جو نحو سے واقف بھی نہیں ہے. آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ جو آپ کوٹر کھاتے ہیں اس طریقے پر. ترکیب جو نحوی ہے متقدمین جو اصل ان کی ترکیب یہی ہے. اس لیے کہ کوئی اسم اللہ نے دنیا میں ایسا نہیں بنایا کہ جس کے لیے محل اعراب نہ ہو، اور استاد نے اپنی جان چھوڑا دی. فمن تبع ہدایا شرط، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون جزا. لیکن من کیا ہو گیا؟ تو اس لیے اب نحویوں کے 2 صورتیں، من شرطیہ مرفوع محلا مبتدا، تبع ہدایا فعل بفاعل مفعول بھی مل کر کے یہ اس کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر کے یہ شرط ہو گیا. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اس کے لیے کیا ہو گیا؟ جزا ہو گیا. دوسرا یہ من شرطیہ مرفوع محلا مبتدا، تبع ہدایا یہ شرط، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون جزا. شرط و جزا مل کر کے یہ دونوں خبر ہے من کے لیے. لیکن یہ مرجو ترکیب ہے، ترکیب پہلے اصل مسلمانوں کی ترکیب وہ ہے. تو 3 ترکیبیں ہو گئی، کراچی والی ہو گئی، 2 اور ہو گئی. یہ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ طلبہ کا منہ کالا نہیں کرنا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ افسوس ہوتا ہے کہ کس طریقے پر لوگ پڑھاتے ہیں. اڑے ہو گیا مولانا؟ چلے گا. اب اللہ کرے مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ جائے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا
اچھا پہلے یہ بات بتاؤ کہ آپ نے اولا ثانیہ پڑھا ہے؟ یہ ملنگو خیال کر لینا، لا مشبہ بالیس میں اور لا نفی جنس میں فرق میں نے آپ کو بتایا کہ متکلم کلام کو چلاتا ہے لا نفی جنس میں، ماسیک الکلام لأجلہ ہی، اصل جس چیز کی نفی مقصود ہوتی ہے لا نفی جنس کے اندر جنس کی نفی مقصود ہوتی ہے، اور افراد کی نفی وہ ضمناً و طبعاً بطور ظاہر کے ہو جاتا ہے، وہ نص ہو گیا۔ لا نفی جنس، نفی جنس کے اندر نص ہے اور نفی افراد کے اندر ظاہر ہے۔ لا مشبہ بالیس اس کا الٹ ہے، نفی افراد کے اندر نص ہے اور نفی جنس کے اندر کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ ہو گیا؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ فرق دونوں میں یہ کہ آپ یہ کہیں گے کہ لا رجل فی الدار نفی جنس میں، اب اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے، جب جنس کی نفی کر دی تو افراد کی خود بخود نفی ہوگی، نفی الجنس یستلزم نفی الافراد، اب اس کے بعد آپ نہیں کہہ سکتے لا رجل فی الدار بل رجلان رجال، یہ کہنے کی اجازت نہیں، برخلاف اس کے کہ جب آپ کہیں گے کہ لا رجل فی الدار تو اب کہہ سکتے ہیں، سمجھے؟ اب کہہ سکتے ہیں لا رجل فی الدار بل رجلان و رجال، یہ آگے سمجھ میں؟ اصل جو فرق ظاہر اور نص کا جو اصول فقہ کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا، تو یہاں پر لا مشبہ بالیس ہے، لا مشبہ بالیس ہے، تو اب یہ ہوگا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آخرت میں اور قیامت میں ایک خوف ان پر نہیں ہوگا، بل خوفان ہے، بلکہ دو خوف اور اس سے زیادہ ہو سکتے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، سمجھے؟ تو اس لیے اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ یہ کہیں گے کہ یہاں پر مطلق خوف کی نفی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے یہاں پر لا مشبہ بالیس بھی وہی کام دیتا ہے جو لا نفی جنس کا استقبال بچے۔ کس کو اشکال سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا، ٹوپی تمہارے نہ گرے جانے دا پترے، ہو گیا؟ والذین کفروا فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، الذین مرفوع محلا مبتدا ہو گیا، کفروا وکذبوا بآیاتنا یہ اس کے لیے صلہ ہو گیا، سمجھے؟ بس الذین اسم موصول مرفوع محل مبتدا، اولئک یہ مبتدا ثانی، اصحاب النار یہ اس کے لیے خبر، یہ مبتدا خبر مل کر کے پھر خبر بنیں گے الذین کے لیے، یہ جملہ مفسر ہے، اور ہم خالدون فیہا، ہم خالدون فیہا یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ جملہ تفسیر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اولئک اصحاب النار کے لیے۔ ہو گیا مولانا؟ اللہ کے لیے کچھ پہلا پڑھا نہیں پڑھا؟ یہ فرق ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیں موبائل کا کہ میرا موبائل لاک ہے لیکن ایک آواز آ گئی تو میں نے بھی دوبروں پہ ہاتھ لگایا کہ کہیں میرا تو نہیں بول رہا ہے، سمجھ شیر میں انگریز نے کمال کیا ہے کہ جب یہ بولتا ہے ہر ایک اپنے دوبر پہ ہاتھ لگایا کہ میرا بول رہا ہے یا آپ کا بول رہا ہے، کس کا بول رہا ہے، سمجھ شیر میں؟ واڑے انگریز واہ، سمجھ شیر میں ہے کہ ہاں، شکر ہے کہ میں نے دیکھ لیا کہ لاک ہو گیا۔ مولانا اب کا اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے مسئلہ، آپ لوگ بیدار ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، خطاب للفرق الثلاثہ آپ نے پڑھا، فرق ثلاثہ کو خطاب کیا اور یہاں تک آ گیا مسئلہ۔ اب یا بنی اسرائیل دوسرا آئے گا، یا بنی اسرائیل تیسرا آئے گا، یا بنی اسرائیل، یہ پہلا پارہ ختم ہو گیا۔ یہاں بنی اسرائیل کو خطاب ہے، ان کے لیے 10 عقوبات ہیں، 10 انعامات، 10 انعامات، 10 عقوبات، 10 توبیخات، سمجھ رہی ہیں، اور 10 ان کے یہ کہ برے افعال کا بیان، 40 قسم کے ان کے اللہ کا بھلا کریے کہ انعامات، عقوبات، تنبیہات، یہ 40 آئیں گے پہلے پارے تک۔ اب بنی اسرائیل کو خطاب ہے، آپ کو مسئلہ ہے، اور یہ بنی اسرائیل کو یا بنی اسرائیل اذکروا یہاں سے خطاب ہے، یہ خطاب خاص بعد خطاب عام ہے، بولو، اس لیے کہ مشرکین مکہ اور دوسرے لوگ اہل کتاب نہیں تھے، یہ لوگ اہل کتاب تھے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی جس نے کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر اپنے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، لیکن اس قسم کی خبریں آپ کے آباء و اجداد کی اور آپ کی کتابوں کی آپ کو سنا رہے ہیں
کہ ایک بھی ان میں سے غلطی کا تصور بھی اس میں نہیں کر سکتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا مِن مُعْجِزَاتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ محمد رسول اللہ کا معجزہ ہے، اور صاحب المعجزہ واجب التسلیم اور واجب الاتباع ہوتا ہے، لہذا محمد رسول واجب الاتباع۔ یہ پہلے پارہ آپ میں نے عرض کیا کہ انعامات کا بھی تذکرہ ہے اور عقوبات کا بھی تذکرہ ہے اور ان کے برے افعال کا بھی تذکرہ ہے، وہ مسئلہ آئے گا، ہم آپ سے عرض کریں گے۔ اڑے ہو گیا؟ اڑے ٹیٹ رہو جنے دا پتریا، مسئلہ ٹیٹ رہو۔ اصل جھگڑا کیا ہے مولانا؟ آج تک یہودیوں میں اور ہم میں، خدا کرے اصل مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اصل جھگڑا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ لوگ بھی مانتے اور ہم بھی مانتے۔ ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم ہمارا ہی مقتدا ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور لیکن قرآن نے بتا دیا ما کان ابراہیم یہودین ولا نصرانین ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم سے قریب تر وہ ہوگا، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا، جو اس کی پیروی کریں گے، وہذا النبی، اور میرا سوہنا محمد ہے۔ اللہ کرے مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دو عبادت گاہوں کی دنیا کے اندر بنیاد رکھی اور پوری کائنات انہی کے ساتھ جڑ رہی ہے، سبحان اللہ۔ بس بات اتنی سی آیا سمجھ۔ حضرت سارہ کے بیٹے کو حضرت اسحاق علیہ السلام کو ان کو رکھا ہوا فلسطین میں، شام میں، وہ لوگ وہاں رہے، اور حضرت ہاجرہ کو یہاں لایا، مکے میں آباد کی، اور اس کی بنیاد بھی ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہ رکھی۔ پہلے فرشتوں نے رکھی، آدم علیہ السلام نے، لیکن یہ طوفان نوح سے یہ ساری چیزیں مٹ گئی تھیں، تو دوبارہ اس کی تجدید کی ابراہیم علیہ السلام نے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ دونوں عبادت گاہیں، دونوں عبادت گاہوں پر اور عبادت کے مراکز پر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ادھر حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ادھر یہ ہے کہ فلسطین میں یہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، پھر ان کے اولاد میں یوسف علیہ السلام، پھر آگے جا کر کے موسیٰ علیہ السلام، یہ سب انہی کے اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام۔ بنی اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ نبوت ہمیشہ ابراہیم کے اولاد اسرائیل میں رہے گا۔ اسرائیل کیا ہے؟ اسرائیل لقب ہے حضرت اقدس یعقوب علیہ السلام کا۔ اسرا کا معنی عبد، ایل کا معنی اللہ، سمجھتا ہے؟ جبرائیل، جبر کا معنی عبد، ایل کا معنی اللہ۔ میکائیل، میکا کا معنی عبد اور ایل اللہ۔ اسراف کا معنی عبد اور ایل اللہ۔ اور ہمارے بروہی ابھی تک بھی کہتے ہیں اس ایل کو کہتے ہیں ایلی 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 ایلی، لیکن ایلی 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 ایلی۔ لہذا بروہی اس بات پر خوش ہوں کہ یہ یہودیوں کے اولاد ہے۔ میں بھی خود بروہی ہوں، تو بروہی اس کا شکر ادا کرے کہ یہ لفظ آپ نے وہیں سے یہودیوں سے لایا۔ سمجھ شریف میں ہے مسئلہ آپ سمجھیں۔ یہ سارا جھگڑا نبی کے زمانے سے لے کر کے اب تک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انبیاء 90% اور 95% انبیاء بنی اسرائیل میں آئے۔ سب کو سبحان اللہ، سمجھے؟ اب یہودی کہتے ہیں کہ ہم اسرائیلی اسحاقی ابراہیمی ہے، بولو اسرائیلی اسحاقی ابراہیمی ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام، اسحاق والد علیہ السلام، ان کے والد، اور ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو ہم لوگ جو چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور ہم لوگوں کو مرچ لگتی ہے، سمجھے بھائی جان، کہ ہم نبوت کو اسی راستے سے اور دین کو اور ہدایت کو اسی راستے سے دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ ہم مانتے ہیں دین کو، لیکن دین کا اللہ نے وعدہ کیا، نبوت کا اللہ نے وعدہ کیا، اسی راستے سے دین آئے گا۔ کون سے؟ اسرائیلی، اسحاقی، ابراہیمی۔ قرآن میں بار بار آئے گا کہ نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، یختص برحمتہ من یشاء، رحمت سے مراد نبوت ہے، اور جس کو بھی اللہ نبوت کا، ام یحسدون الناس، کیا محمد سے اس الناس سے محمد رسول اللہ مراد ہے؟ ام یحسدون الناس، تمہیں آگ لگ رہی ہے علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے اس کو نبوت دی ہے محمد رسول اللہ کو۔ آگ نہ لگے، برداشت کرو، ذرا اپنے اندر برداشت پیدا کرو، سمجھے؟
خلاصہ یہ نکلا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا ہیں، اور ہمارا نبی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم محمدی اسماعیلی ابراہیمی ہے. بولو محمدی اسماعیلی ابراہیمی. بس جھگڑا سارا یہ ہے. وہ کہتے دین کو ہم مانتے لیکن اس راستے سے دین آیا، ہم کہتے ہیں دین کو مانتے لیکن اب تمہارا منسوخ ہو گیا، اس راستے سے دین آیا. اس وقت یہ کہ سب کچھ منسوخ ہے. سارا جھگڑا مولانا یہی ہے. جیسے کہ مدرس کہتے ہیں میں دین کو سمجھتا ہوں، دین کو مانو بھائی اس انداز بھی مانو. مجاہد کہتا ہے کہ دین کا کام میں کر رہا ہوں بھائی اسی طریقے پر، سمجھے. اور پیر صاحب کی جو 150 سوراخ ہوتے ہیں اس کی ٹوپی میں، ایھا القوم الذی فی المدرسہ کلما حصلتم وسوسہ، اے مدرسے میں جھک مارنے والے، جو کچھ تم مدرسے میں پڑھتے ہو یہ سارا کا سارا وسوسہ ہے، سمجھے. اور تبلیغ والے کہتے ہیں صرف 6 باتوں سے باہر کوئی اسلام ہی نہیں ہے. پیر اپنے طرف کھینچ رہا ہے، مدرس اپنے طرف کھینچ رہا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آیا سمجھ. اب حالانکہ میں نے آپ کو بتایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى مِّنَ الْمُدَرِّسِ أَوْ مِنَ الْمُجَاهِدِ أَوْ مِنَ الْوَلِيِّ أَوْ مِنَ التَّبْلِيغِ أَوْ بِطَرِيقٍ آخر. دین چاہیے عباراتنا شتّى وحسنک واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر. یہ دین کے طریقے. آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ اے جنت فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى بالکتب وبالرسل وبالعلماء وبالمجاہدین. اس لیے ہدن کو، ہدایت کو لا بشرط شے کے درجے میں چھوڑا. لا بشرط شے سمجھتے ہیں؟ مطلق چھوڑ دیا اس کو. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. کلمۃ من وما للعموم، عموم کے لیے. المؤذن يدعو بأذانه إلى الله، والمصنف يدعو بتصنيفه إلى الله، والمدرس يدعو بتدريسه إلى الله، والمجاهد يدعو بسيفه إلى الله. سبحان اللہ. جا کر کے جو آپ کی اصل کتاب جو مبسوط سرخسی ہے، کتاب الاذان میں جا کر کے دیکھو، تمہارا دماغ درست ہو جائے گا. آپ کو مسئلہ سمجھیں؟ یہ جھگڑا سارا کس کا ہے؟ اب مسئلہ سمجھیں. پورے پارے کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد چھوٹی موٹی باتیں ہوں گی، میری اور آپ کی لڑائی ہوگی، مزہ آئے گا آپ کو مولوی صاحب. لیکن اب تک جو جھگڑا ہے وہ سارا کا سارا یہی ہے. اور ان کو مرچ لگی ہے بےغیرتوں کو کہ کس طریقہ پر نبوت یہاں سے اس طرف منتقل ہو گئے. یہی وجہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت ہاجرہ لونڈی تھی. لونڈی کے بیٹے کو ہم نبی مانیں اور اس کی اولاد کو پھر ہم نبی مانیں، یہ نہیں ہوتا. اور حضرت سارہ آزاد خاتون تھی. لیکن میرے رب کی مرضی ہے، یہ امام بخاری، مسلم یہ جتنے گزرے ہیں بڑے بڑے ائمہ اور جتنے بڑے حضرات علماء گزرے، ان میں 99 نہیں 98%، ان میں 98% غریب طبقے کا ہے. بخاری میں آپ پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے سمجھ کہ کیا ان کے مالدار اور سرمایہ دار محمد رسول اللہ کے اتباع کرتے ہیں. ہرقل نے پوچھا، ہرقل نہیں کہنا، ہرقل حضرت سفیان سے، ابو سفیان سے پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ہم ضعفاء، کمزور لوگ، غریب طبقہ محمد رسول اللہ کی جماعت میں جاتا ہے. تو فرمایا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ. جی ہاں، نبی کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ غریب طبقہ. ہم نے سچے نبیوں کی تاریخ پڑھی ہے. آیا سمجھیں؟ یہ جی. اور آپ کو جو پڑھا رہا ہے یہ چرواہے کا بیٹا ہے، سمجھتا ہے؟ یہ جو آپ کو پڑھا رہا ہے یہ چرواہے کا بیٹا، جس نے زندگی میں صرف 2 مرتبہ بازار آیا ہے. جا کر کے میرا گاؤں یہاں سے 3-4 گھنٹے کا راستہ ہے، لوگوں سے پتہ کر کے معلوم کر لو. بازار جنہوں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، صرف 2 مرتبہ دیکھے. سمجھے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ پاک جس طریقے پر کر دیں. آیا مسئلہ سمجھ؟ تو اب تک بھی ان کو آگ ہے کہ محمد رسول اللہ اسماعیل علیہ السلام ایک لونڈی کا بچہ ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لونڈی. اور پھر یہ کہ ان کو ہم کیسے نبی مانیں، اس وجہ سے ان کو مرچ لگی ہے. سارے یہودیت کا اور ہمارا جو جھگڑا ہے وہ اب تلک یہی ہے. اللہ کے لیے کچھ پلا پڑا آڑے ہوگی. اب آئے گا مزہ آپ کو. یا بنی اسرائیل، اے عبداللہ کی اولاد. حضرت یعقوب علیہ السلام یہ ہے کہ عبداللہ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت بہا علیکم. التی اس موصول کی طرف آیت کا ہونا ضروری. میری ساری نعمتیں، حالانکہ نعمت مفرد ہے لیکن جنس ہے، شاملۃ لجمیع الانعام،
شاملۃ لجمیع النعم، ساری نعمتوں کو شامل خیال کر لینا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، میری نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت بہا علیکم، جو میں نے تم پر کر دی ہے۔ مولا نے ان پر نہیں کیے، ان میں سے اکثر نعمتیں ان کے آباء و اجداد پر، لیکن النعمت علی الآباء نعمت علی الابناء، استغفر بچے، میرے نبی کے زمانے کے جو یہودیوں کو خطاب ہے، ان یہودیوں پر یہ نعمتیں نہیں ہوئی تھیں جو جیسے کہ آگے آ رہا ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بڑی تعداد ان کے آباء و اجداد پر ہے، لیکن النعمت علی الآباء نعمت، النعمت علی الآباء، بولو النعمت علی الآباء نعمت علی الابناء، آبا پر نعمت، ابنا پر نعمت ہے۔ سمجھے؟ ہمارے مینگلو میں ایک قوم ہے میرا جی، کیا ہے؟ میرا جی، وہ میرا جیوں سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ وہ کس طرح؟ میرے والد صاحب غریب بکریاں بھی چراتے تھے، بکریاں تھیں ہماری بھیڑ بکریاں، اور زمینیں بارانی بھی تھی۔ ایک زمین بڑی زمین تھی، وہ میرا جی لوگوں کی تھی، انہوں نے میرے ابا کو دیا تھا کہ بھائی آپ اس کو کاشت کرو، اس میں کبھی آپ ہمیں کچھ گندم دے دیں۔ 2 سال کے بعد کبھی آتے تھے، 3 سال کے بعد والد صاحب ان کو 2 بوریاں 3 بوریاں گندم دیتا تھا۔ وہ 6 7 بکریاں لاتے تھے۔ والد صاحب 2 بوری گندموں کو 3 دے دے، 2 سال کے بعد آ گئے، 3 سال کے بعد، سمجھے؟ اور وہ 3 4 بکریوں والے وہ بھی تھے، 3 4 4 بکریاں لا کر والد صاحب کو دے دے۔ ہمارے یہاں بھی بکریاں ہوتی تھی، سمجھے؟ یہ حماد یہ جو بیٹھا ہوا ہے، اس کے بغیرت ایک چچا ہے، اس نے ہماری بکری باڑے میں تھے 300 400 بکریوں کو آگ لگا دی۔ یہ دیکھو تھا کیسے شکل اس ایسے، اور ساری بکریاں ہماری جل گئی۔ ان کا ایک چچا ہے مرحوم، ابھی تک زندہ ہے، سمجھے؟ اس لیے دور جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کو، میں قریب میں آپ کو جو ہے نا، یہ میرا بھتیجا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو جب ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو وہ لوگ آ گئے، دور دور سے آ گئے۔ دور سے جب وہ آ گئے تعزیت کے لیے آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ زمین زندگی بھر ہم نے اس کو دی تھی، اجارے پر، اجارہ کیا تھا، کچھ نہیں لیتے تھے، اب ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ زمین ہم ان سے لے لیں، یہ ان کی اولاد کے لیے ہم نے وقف کر دی۔ انہوں نے وہ زمین ہمیں دے دی۔ تو اب النعمت علی، ابھی میرے ابا پر جو نعمت ہے وہ ہم پر نعمت ہے، ابا کی وجہ سے جو کی، سمجھے بھی؟ اور ہماری اولاد آئے گی وہ بھی تو یہی کہے گی کہ ہمارے آبا پر یہ ہے کہ نعمت ہوگی، تو ہم پر جو حلالی ہوتے ہیں اولاد وہ تو مانتے ہیں، حرامی نہ مانے آبا پر۔ تو یہ جو اکثر نعمتیں جو ہوئی ان کے آبا و اجداد پر، ان پر بھی ہوئی ہیں جو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ٹیٹ رہو، یا بنی اسرائیل ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اے عبداللہ کے اولاد، اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت بہا علیکم، جو میں نے نعمتیں تم پر کی، واوفوا بعہدی، میرے یہ کہ وعدوں کو پورا کر دو جو تم نے، مطلق وعد مراد ہے، مطلق وعد مراد ہے، یا یہ کہ اوفوا بعہدی بالایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے جو تم نے وعدہ کیا اس کو پورا کرو، اس لیے کہ تمہارے نبیوں نے سب نے وعدہ کیا تھا کہ محمد کو مانیں گے، سخ بوڑھ بچے، سب نے وعدہ نہیں کیا؟ تمہارے اسرائیل کے نبیوں نے، پوری دنیا کے نبیوں نے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، سمجھے؟ وَأَوْفُوا بِعَہْدِي، میرے وعدوں کو، جو شریعت پر چلنے کا، دین پر چلنے کا، اسلام، اس کو پورا کر دو، یا بعہدی بالایمان بمحمد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے، تم میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا۔ اصل یہ اوفی بعہدی ایاکم، اوفی بعہدی ایاکم، جو میں نے تم سے وعدہ کیا میں اس کو پورا کروں گا، اور اصل یہ وَأَوْفُوا بِعَہْدِكُمْ إِيَّايَ، بولو وَأَوْفُوا بِعَہْدِكُمْ إِيَّايَ، جو تم نے مجھ سے وعدہ کہ اس کو پورا کرو، اوفی بعہدی ایاکم، جو میں نے تم سے وعدہ کیا اس کو میں پورا کروں گا۔ اس لیے کہ سیاستدانوں کے ہاں کچھ لو کچھ دو، بولو کچھ لو اور کیا، کچھ لو کچھ دو، تو تم شریعت پر چلو، میرے نبی کی شریعت ناسخہ جو تمہاری شریعت منسوخ ہے۔ عقائد میں تو نسخ ہی نہیں ہوتا، سارے انبیاء سوال آپ کے، عقائد میں کسی عقیدے میں نسخ نہیں، مسئلہ صرف فرعیات کا ہے، اس کو مان لو۔ اوفی بعہدی یاکم، جو میں نے تم سے وعدہ کیا وہ کیا ہے؟ بے حسن ثواب علیکم، میں تمہیں ثواب دے دوں گا، جنت دے دوں گا، میری رضا، میری خوشنودی تمہیں حاصل ہو جائے گی، اور کیا چاہیے؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کا معنی یہ، احذروا ایایا، مجھ سے بچا کرو، فَارْهَبُونِ، خوب مجھ سے ڈرا کرو۔ ہاں ملنگو،
احذروا ایایا بچو مجھ سے، میرے عذاب سے بچو، فرہبونی خوب مجھ سے یہ ڈرتے رہو اور کانپتے رہو۔ رہبت وہ اللہ آپ کا بھلا کرے ڈر ہے۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا ہو گیا مولانا، اب ٹیٹ رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُهُ مُصَدِّقٌ ماں موصول ہے، اور ماں موصول میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ارے ملنگو اس میں مزہ آئے گا آپ کو، جان چھوڑانے کی کوشش نہ کرو، سمجھے؟ ماں موصولہ اور من موصوفہ کا فرق بتایا آپ کو۔ ماں موصوفہ اور ماں موصولہ اور من موصولہ کا فرق کہ ماں موصولہ کا مصداق متعین ہوتا، تو ترجمہ کرو وَآمِنُوا تصدیق کرو، مان لو بما اس قرآن کو انزلتہ جس کو میں نے اتار دیا، حال کونہ مصدقا لما ثبت معکم من التوراۃ، درحال ہے کہ وہ تصدیق کر رہی ہے لما ثبت معکم من التوراۃ، جو کتابیں تمہارے پاس تورات اور انجیل وغیرہ ان کی تصدیق کر رہی ہے، اس کتاب کی تصدیق کرو۔ آمنوا بما انزلتہ، خلاصہ یہ نکلا پہلے عہد کو پورا کرو، منزل علیہ پر یہ ہے کہ ایمان لاؤ محمد پر، اب بتاتے منزل پر ایمان لاؤ، بولو پہلے منزل علیہ محمد رسول اللہ، القرآن هو الکتاب المنزل علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ اس تعریف کے اندر نور الانوار میں منزل علیہ اور منزل دونوں کا بیان استغفر بجے دلتا ہم دغا دیکھنا، سمجھے؟ پہلے بتایا کہ منزل علیہ پر ایمان لاؤ، جو وعدہ تم نے مجھ سے کیا ہے نا، تمہارے نبیوں نے کیا، اس پر ہی منزل علیہ پر، اب منزل پر وآمنوا بما انزلتہ، اور ایمان لاؤ بما اس قرآن پر انزلتہ جس کو میں نے اتار دیا، حال کونہ مصدقا لما ثبت معکم من التوراۃ، جو تمہارے پاس تورات ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے، ولا تکونوا اول کافر بما انزلتہ، بولو ولا تک، اس لیے ماں موصول کی طرف ضمیر لوٹے گی، ولا تکونوا اول کافر بما انزلتہ، اور یہ کہ جو کتاب میں نے اتار دی ہے ان کے پہلے منکرین میں سے اول انکار والے نہ بنو، ولا تکونوا اول کافر بھی، پہلے کافر نہ بنو ان کے، اول کافر نہ بنو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میرے آیات کے مقابلے میں یہ ہے کہ ثمن قلیل کو اختیار نہ کرو، اور احذروا ایایا مجھ سے بچا کرو، فاتقونی اور مجھ سے ڈرا کرو۔ اب ہون مسئلہ ہے، مولانا ٹیٹ رہیے گا، سمجھتا ہے؟ ایک رٹا ہے اور ایک سمجھ ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے اس کو چھوڑو، ابھی 8 بجے سے پہلے گل بدین نے کہا کہ 8:10 پر 15 منٹ پر استاد منظور آئے گا، بولو گل بدین نے اعلان کیا 8 بجے سے پہلے کہ 8:10 پر مولوی منظور آئے گا، ٹھیک ہے، اس نے اعلان کر، اور مولوی منظور آج سبق میں نہیں آیا، تو گل بدین سچا ثابت ہو گیا یا جھوٹا ثابت ہو گیا؟ بولو جھوٹا ثابت۔ اب ہون سمجھو، عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد، محمد الرسول اللہ۔ 1.25 لاکھ انبیاء نے سب نے اعلان کر دیا، انہوں نے بتایا آخر میں ایک نبی آئے گا۔ اب آخری نبی آ گیا، اس نے بتایا ہاں انہوں نے جو اعلان کیا تھا ٹھیک کہا، میں آ گیا، اور اگر یہ نہ آتا تو وہ سارے جھوٹے ثابت ہوتے۔ مزہ آیا نہیں ہے؟ بولو مزہ آیا نہیں ہے؟ انہوں نے اعلان کر دیا، اس لیے اب سمجھ لینا آپ کا نبی مصدق اور وہ سارے انبیاء مصدقین، مصدق، آپ کی کتاب بھی مصدق اور سابقہ آسمانی ساری کتابیں مصدق ہیں، اس لیے ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، ہماری کتاب بھی مصدق ہے اور ہمارا نبی بھی مصدق ہے، سب کو سبحان اللہ۔ اب ہون مزہ آیا نہیں ہے؟ یہ جی مصدقن کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ بولو ہاں۔ ایک یہ ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ میرے بعد، ہمارے بعد ایک آخری نبی آئے گا، اور آخری نبی آ گیا اور انہوں نے سچ کر کے دکھایا، ان کی تصدیق ہو گئی یا تکذیب ہو گئی؟ بولو تصدیق۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ سب لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے رہے، 1.25 لاکھ انبیاء، سمجھ رہی ہیں کہ نبی نے آ کر کے، تم لوگوں نے، تمہاری قوموں نے ان کو جھوٹا کہا، لیکن یہ نبی نے آ کر کے کہا تمہارے آباء و اجداد غلطی پر تھے، یہ سچے نبی تھے، تو تب بھی ہمارا نبی سچا ہے۔ یہ دوسری صورت ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے۔ تمہارے آباء و اجداد نے انبیاء کی تکذیب کی، لیکن ہمارا سوہنا نبی آ گیا، اور جو تمہارے برائے نام، جن کو تم نے برائے نام اپنا نبی بنایا، ان کو ہمارے نبی نے ان کی تصدیق کر دی۔ یہ دوسری صورت، بولو یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت یہ ہے کہ
ہمارا نبی، ہمارے نبی کے مضامین اور ہمارے نبی کی تعلیمات اور ہمارے نبی کی کتاب تمہارے سابقہ آسمانی کتابوں کے بالکل مطابق ہے، اصل اعتقادیات میں مطابق ہے، فرعیات میں تھوڑا سا اختلاف، وہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، استغفر بچے۔ 3 صورتیں ہو گئی، دونوں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بہت فرق ہے۔ ایک یہ ہے کہ ان انبیاء میں سے بہت سو نے اعلان کیا، بھر سب نے، کہ نبی آئے گا، نبی نے آ کر کے ان کی تصدیق کر دی آخر میں، سمجھے؟ دوسرا یہ کہ تمہارے آباء و اجداد نے ان کی تکذیب کی، لیکن یہ نبی آ کر کے بتاتے کہ تمہارے آباء و اجداد غلطی پر تھے، وہ سچے نبی تھے، نبی نے تصدیق کر دی۔ تیسری تصدیق کی صورت یہ ہے کہ ما کان فی کتبہم، جو ان کے کتابوں میں تھے، جو ان کی تعلیمات تھے، اس نبی کی تعلیمات بھی وہی ہے، کان ھذا النبی مصدق لما معہم من الکتب والمضامین التوحیدیہ، مضامین توحیدیہ جو کچھ نبی نے ان کی تصدیق کر دی۔ اڑے ہون ہو گیا، یہ 3 مقصد ہو گئے میرے پیارے۔ اب ہو گیا، لا تکونوا اول کافر بما انزلتہ، جو میں نے محمد پر اتارا ہے تم ان کے پہلے کافر منکر نہ بنو، منکرین اولین میں سے نہ بنو، منکرین اول۔ تو مطلب یہ کہ وہ کہے کہ جی ہم پہلے انکار نہیں کرتے، پہلے مشرکین کریں، ہم دوسرے نمبر پر کریں گے۔ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ یا سندھی میں چلا گڈے جی گھنڈے میں وے، ہاں اڑے سمجھ میں آیا کون آیا؟ ارے کچھ پلا پڑا۔ اور عبد القاہر جرجانی کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ جب کلام کسی مقید نفی، جب کلام مقید پر داخل ہوتی ہے تو پھر وہاں قید کی نفی ہوتی ہے، تو یہ اولیت فی الکفر کی نفی ہوگی، نفس کفر کی نفی نہیں ہوگی کہ ہم دوسرے مرتبہ، تیسرے زمانے میں، چوتھے زمانے میں کفر کر رہے ہیں، ہم تو پہلے نہیں کر رہے ہیں۔ اس قاعدے کے اعتبار سے کفر کی اجازت ہوگی، کفر معزون فی ہوگی۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے جواب وہی شاہ صاحب والا ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا، عبد القاہر جرجانی رہ گیا پیچھے، سمجھے؟ شاہ صاحب فرماتے کہ کبھی نفی جب کلام مقید پر داخل ہو، وہاں پر مقید اور قید دونوں کی نفی، ایک کفر ہے اور ایک اولیت فی الکفر ہے، دونوں کی نفی ہے، لا تکونوا سے استغفر بچے، بولو، ایک کفر ہے، دوسرا اولیت فی الکفر ہے۔ مولانا یہ چیزیں سمجھنے کی ہے، اب ہون مزہ آیا نہیں آیا؟ کفر کی بھی نفی ہے جو کہ مقید ہے، اور اولیت فی الکفر جو اس کی قید ہے اس کی بھی نفی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ پھل پڑا، اس لیے مجھے دوبارہ آپ کے مرتد ہونے کے سے تو میں نہ ڈروں نا، لوگوں کو غلط تو نہیں پڑھانا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آ گیا؟ تیسرا مسئلہ سمجھ، لا تشترو لا تختارو بیااتی، میری آیات محمد رسول اللہ پر ایمان لانا، نبی کی معجزات کو ماننا، نبی کو آخر الزمان، ان کے مقابلے میں یہودی مولویوں، اے یہودی مولویوں، لا تختاروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تھوڑے سے سمن نہ لیا کرو، سمجھے؟ ایک سمن ہے، دوسرا اس کے لیے قید کیا ہے؟ قلیل ہے۔ تو معنی یہ کہ وہ کہیں کہ ہم تو یہ ہے کہ یہ ان تعلیمات کو بیچتے ہیں، نبی کی نبوت کا انکار کرتے، تحریف کرتے، سمن قلیل میں نہیں کرتے، ہم بھاری رقم لیتے ہیں۔ بولو، ہم بھاری رقم لیں، ایک سمن ہے مقید اور ایک قلیلاً اس کے لیے قید ہے۔ اللہ کے لیے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا، اس لیے یہاں پر بھی یہی مطلب ہوگا، اس کا مطلب یہی ہوگا، لا تختاروا بآیاتی ثمن الدنیا، دنیا کے ساز و سامان کوئی چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو، مقید قید دونوں کی نفی ہے۔ محمد رسول اللہ کے صفات محمد کی نبوت کے مقابلے میں ان کو لے کر کے نبوت کو چھپانا اس طرح نہ کرو، جاؤ تباہ ہو جاؤ۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خلاصہ یہ نکلا یہاں پر مقید اور قید دونوں کی نفی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی حافظ صاحب اجرت نہیں لے سکتا، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، سمجھے؟ حنفیہ نے اسی سے کہا کہ اجرت علی الطاعات، طاعات پر اجرت لینا ہی ناجائز ہے۔ اب ہمارے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ جی حافظ کو تھوڑا پیسہ نہ دو، زیادہ دے دو، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ اتنے بڑے لوگ، سمجھے؟ آیا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ تو وہ تو کہتا ہے کہ اس لیے تو ہم کہتے ہیں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ حافظ کو ثمن قلیل نہ دو، بلکہ کیا کر دو؟ ثمن کثیر دے دو، بڑی بھاری رقم دے دو اس پر تراویح پڑھانے پر۔ تو تم قرآن کی مخالفت کرتے ہو، کہتے تھوڑے دے تو بہت زیادہ دیا کرو۔ آپ کا اشکال حل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اشکال حل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہ
جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری فرمایا لا یسألون الناس الحافا، چمٹ کر کے، الحاف لحاف سے، جیسے لحاف سردی میں آدمی اپنے اوپر ڈال دیتا ہے، سمجھے، چمٹ جاتا ہے لحاف، تو الحافاً گریہ ازار اصرار کر کے چمٹ جانا کہ دے دو، کہتے نہیں میرے پاس دے دو، کہتے میرے پاس نہیں، ارے بھائی اللہ کے نام بھی دے دو، ارے بابا نہیں ہے کچھ، ارے بھائی اللہ کے نام بھی دے دو، ارے بھائی روپے کا سوال ہے، 10 روپے کا سوال ہے، پولیس والے کہتے ہیں کہ جی دے دو، وہ کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے، کہتے 500 روپے دے دو، گاڑی نہیں جائے گی آپ کی، کہتے میرے پاس نہیں ہے، کہتے چلو 300 روپے دے دو، کہتے نہیں ہے میرے پاس، 200 روپے دے دو، کہتے نہیں، ارے ظالم بغیرت 50 تو دے دو، کہتے کہ 50 بھی نہیں ہے، کہتے سگریٹ تو دے دو بھلا، 1 سگریٹ تو دے دو، کہتے کہ سگریٹ بھی نہیں ہے، میں سگریٹ نہیں پیتا، کہتے کچھ تو دے دو، میرے ہاتھ پہ تھوکو، میرے ہتھیلی پر کیا ہے، تھوکو اس پر، کچھ تو دے دو نا۔ مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے، اس لیے حنفیہ کے ہاں قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ الطاعات التي يعود نفعها الى المطيع الى العابد، الطاعات التي يعود نفعها الى العابد، وہ طاعات اور وہ عبادات جن کا فائدہ آپ کو خود ملتا ہے، لا يجوز اخذ الاجرت علیہ، ان پر اجرت نہیں لے سکتے۔ حافظ صاحب نماز پڑھا رہے، اپنے اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے لیے اپنی آخرت کے لیے سب کچھ، میری تلاوت ہے، میرا ذکر ہے، یہ سب کچھ مجھے ہی ملتا ہے، اس پر میں کیوں پیسے لے لوں، اپنی نماز پر کیوں نہیں آئے سمجھ۔ باقی ہاں امام صاحب کو، خطیب صاحب کو، اسی طرح مدرس صاحب کو یہ بھی طے شدہ ہے کہ ابو حنیفہ کے ہاں اس کی بھی اجازت نہیں، متقدمین حنفیہ کے ہاں اس کی بھی اجازت نہیں، متاخرین نے کہا اس پر اجرت نہیں ہے، ہدایہ پڑھانے پر، ان کتابوں پر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں صرف اس کی وقت پر ہے کہ انہ حبس وقتہ لنا، اس نے اپنے وقت کو مقرر کر دیا، اس وقت میں یہ مستقل دائمی ہے، تو اس وقت پر ہم دے رہے ہیں، ان کو کیا کر رہے ہیں اس وقت پر، کہ اس کو باقی موانع سے اور باقی مشاغل سے ہم نے روکے رکھا ہے۔ یہ ایک حیلہ تھا، اور اب بھی بہتر اور افضل اور یہی ہے، خدا جس کو توفیق دے دے وہ نہ لے۔ میں نے انہی پٹھانوں میں دیکھا ہے، میرے شاگرد جو ہمیں لے جاتے ہیں، 5 بھائی ہے، ایک بھائی کو انہوں نے فارغ کر دیا، تو پڑھ، تیرے لیے گاڑی مفت، تیرے لیے اللہ کا بھلا کرے پیسے مفت، تیرے لیے کتب خانہ مفت، تو درس تدریس کر، 1 روپے بھی حرام ہے نہ لو۔ خدا کی قسم میں کئی پٹھانوں کے پاس گیا، اور ہمارے شاگرد وہ کہتے ہیں استاد جی ہمارے بھائیوں نے اور ہمارے ابا نے ہمیں بے نیاز کر دیا دنیا سے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ رات کو تہجد میں اٹھ کر کے رو کر کے دعا کرتا تھا، کہتا تھا اے اللہ، حضرت یحییٰ کو، یحییٰ ایک مالدار تھا، کہا اللہ یحییٰ کو آخرت کے غموں سے بے نیاز کر دینا، اس نے مجھے دنیا کے غموں سے بے نیاز کر دی۔ سمجھے؟ اے اللہ، ارے آپ سن رہے نہیں سن رہے؟ ہاں مولانا، اس کو ختم بھی کرنا ہے لیکن سمجھو بھی اس کو۔ تو دونوں آیتوں میں ولا تکونوا اول کافر بھی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، مقید اور قید دونوں کی نفی ہے، خیال کر لینا مولانا۔ ولا تکونوا اول کافر بالقرآن ولا تکونوا اول کافر بما انزلته علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موصولہ کی طرف ضمیر راجع وہی ہے۔ ولا تشتروا بآیاتی، لا تختاروا بآیاتی ثمنا قلیلا احذروا ایایا، اور تنبہوا ایایا، متنبہ ہو جاؤ مجھ سے، فاتقون ولا تلبسوا الحق، محمد رسول اللہ کی یہ کہ نبوت کو نہ خلط ملط نہ کر دو بالباطل، لا تلبسوا الحق الذی نزل، جو حق نازل ہو چکا ہے تمہاری کتابوں میں اس کو خلط ملط نہ کرو، بالباطل الذی تکتبونہ بایدیکم، اس باطل کے ساتھ جس کو تم خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہو، ولا تکتموا الحق، اور حق کو یہ کہ نہ چھپایا کرو، وانتم تعلمون عاقبۃ من فعل ھذا، تم جانتے ہو کہ جو اس طرح کرے گا اس کی عاقبت تباہ ہو جائے گی، اس کو تم جانتے ہو یہ پھر بھی اس طرح ظلم کرتے ہو۔ کیا کیا آپ کو سمجھاؤں؟ مولانا والاصل فی اللہ میں العہد، لام کے اندر اصل چیز عہد ہے، الحق معرف باللام ہے، بالباطل معرف بالراء میں، تکتم الحق الحق معرف باللام ہے، سمجھتے ہیں؟
کچھ بھلا پڑا؟ تو اب ہو گیا لا تلبسوا الحق الذی نزل فی کتبکم، وہ حق جو محمد رسول اللہ کی صفات ہے، آخری دین اور آخری مذہب کی صداقت ہے جو تمہاری کتابوں میں، اس کو خلط ملط نہ کرو بالباطل، اس باطل کے ساتھ، یعنی انکار نبوت محمد کے ساتھ، یا بالباطل الذی تکتمونہ بایدیکم، جس کو تم اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، جہاں میرے نبی کی کوئی صفت آ گئی اس کو چھپایا، سمجھیے، اس کے جگہ پر کچھ کوئی اور لگا، آخری دین کی سچائی آ گئی اس پر کچھ اور لکھا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو کچھ تم چھپاتے ہو بے غیرت وہ سب میرا نبی ظاہر کرے گا۔ تم نے کہاں بعض لوگ پورے سانپ کو اپنے دبر کے نیچے مار دیتے ہیں، سانپ دبر کے نیچے پھنسے گا، چھپے گا نہیں، اتنا بڑا سانپ تم اس کو دبر کے نیچے مارو گے کیا؟ سانپ کو ڈنڈے سے مارا جاتا ہے، اس سے دبر سے، لیکن بعض لوگ مسل کر کے اتنے بڑے اژدہا کو، وہ اسی پر یہ ہے کہ سمجھے، تو کب تک تم چھپاؤ گے؟ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو کچھ تم چھپاتے میرے نبی ان کو ظاہر کرتا، لیکن بعض باتوں میں تمہاری رسوائی ہے، بڑی رسوائی ہے، ویعفو عن کثیر یترک کثیرا، بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، میرا نبی تمہیں کھلے عام رسوا بھی نہیں کرتا، قربان جاؤ محمد تجھ پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اڑے ہونا آیا سمجھ میں؟ اس طرح ولا تکتموا الحق، مولانا ایک یہ کہ یہ واو ماں کے معنی میں ہو، لا تاکل السمک وتشرب اللبن، اے ما شرب اللبن، مچھلی دودھ کے ساتھ نہ لیا کرو، برس کی بیماری لگے گی، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بلوچوں سے پتہ کیا جو ہم لوگ مچھلی کھاتے ہیں دبا کر کے اس کے ساتھ، ہمارے بلوچ لوگ صبح شام دوپہر ناشتے میں سب میں مچھلی، یہ جو ایران کے پٹی پہ، تو میں نے کہا یار یہ جو اتنے دودھ استعمال کرتے ہو یہ کیا ہے؟ عرب لوگ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں لا تاکل السمک وتشرب اللبن، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سمک معرف باللام ہے اس سے خاص قسم کی مچھلی ہے، ہر مچھلی مراد نہیں ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں میرے دوستوں۔ سمجھ شریف میں آیا کہ نہیں ہے؟ دبا کے کھایا کرو۔ آیا؟ اب لا تلبسوا الحق، حق سمجھ میں آیا؟ عملوں کو لا تلبسوا الحق، لا تخلطوا الحق الذي نزل، جو نازل ہو چکا ہے تمہاری کتابوں میں اس کو خلط ملط نہ کرو بالباطل، اس باطل کے ساتھ جس کو تم لکھتے ہو، الذي تكتبونه بأيديكم ولا تكتموا الحق، یہ واو عطف ہوگا لا تكتموا الحق، اور ایک یہ کہ وا کے معنی میں ہو، ماں کے معنی میں ہوگا تو ایک نہیں ہوگی، اور اگر عطف کے لیے ہوگا سمجھے، اور ولا تکتموا الحق تو پھر دو نہیں ہوں گے، حق کو خلط ملط کرنا الگ منہی عنہ ہے اور حق کو چھپانا الگ منہی عنہ ہے، حق کو خلط ملط کرنا الگ منہی عنہ ہے، الگ نہیں ہے، اور اس کو چھپانا کتمان حق یہ الگ نہیں۔ آپ کہیں گے استاد جی ضرورت کیا ہے؟ جب خلط ملط کر دیا تو چھپ گیا، لا تکتمو کی کوئی ضرورت نہیں، تو جواب یہ کہ تیرے جیسے ذہین وہاں لوح محفوظ میں موجود نہیں تھا کہ اللہ اسے مشورہ کرے، سمجھے بھائی؟ جواب اس کا یہی ہے کہ تیرے جیسے ذکی آدمی کہاں فرشتوں کو ملے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بات ذرا سمجھ لینا، لا تلبسو کا معنی یہ ہے کہ تم خود لکھ کر کے بہت سی چیزیں اللہ کی طرف نسبت کرتے ہو اور تورات میں ڈال کر، اور لا تکتمو کا معنی جب کو آپ سے کوئی پوچھتا ہے حل اوصاف محمد فی التورات موجودۃ، محمد رسول اللہ کی اوصاف موجود ہے تورات میں، آپ کہتے ہیں لا نجد شیئا منہا فی التورات، یہ لا تکتمو ہے، بولو لا تکتمو یہ کہ لا نجد شیئا منہا فی التورات، ہمارے تورات میں کچھ بھی ان میں سے نہیں ہے۔ اب ہون فرق سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ ہاں، اور پھر خیال کر لینا، لبس یلبسو اس کا معنی ہوتا خلط ملط کرنا، اور لبس یلبسو اس کا معنی کپڑا پہننا، سمجھتا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ ضرب یضربو سے فلا تو گڑگڑو گوڑ نہیں کرنا، استاخ بڑھ بچے، سمجھ شریف میں لا تلبسوا الحق الذی بالباطل، لا تلبسوا الحق الذی نزل فی کتابکم بالباطل، باطل کے ساتھ جس کو تم لکھتے ہو، ولا تکتموا الحق، اور حق کو یہ ہے کہ چھپایا نہ کرو، وانتم تعلمون جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ ان عاقبت من فعل ھذا ھکذا، ان عاقبت من فعل ھذا خزی، جو اس طرح کرے گا وہ رسوا ہو جائے گا، تمہیں پتہ بھی ہے، اور اگر پتہ نہ بھی ہو تب بھی معمولی تأمل سے معلوم ہوتا ہے، بولو اگر پتہ نہ ہو تو معمولی تأمل چلیے گا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اس قسم کے اللہ آپ کا بھلا کرے، اپنے
اس قسم کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اس کا آسان طریقہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ الف لام معرف باللام ہے، صلاۃ المومنین مراد صلاۃ محمدیہ مراد ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا زکاۃ المسلمین، یہ اس وقت جب کہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کہتے ہیں یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اس وجہ سے بتا دیا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس لیے، لیکن یہ ہے کہ یہ غلط ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ کبھی اللہ قرآن کا رکوع کا ذکر کرتا ہے، کبھی سجدے کا ذکر کرتا ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا معنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو، سمجھ رہی ہیں؟ باقی یہ کہ یہود کی نماز میں اور ان لوگوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی، اما مریم کو رکوع کا بھی حکم ہے، سجدے کا بھی حکم ہے، تو ان کے دین میں یہ چلا آ رہا ہے استغفر بچے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی، لیکن مفسرین لکھتے تو لکھتے ہیں یہ بھی ہوندے رہندے ہیں، کراچی وڈا شہر ہے، اس دے وچ بھی سب کچھ ہے، آیا سمجھ؟ اس لیے ایک معنی الراکعین کا معنی الخاشعین المتواضعین، سمجھی؟ اور ایک یہ ہے کہ رکوع ہی مراد ہے، لیکن اطلاق الجز و ارادت الکل، پوری نماز ہے، رکوع کا ذکر کر دیا، یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ پھر ان کے جو بڑے بڑے مولوی ہوتے تھے، کبھی کبھی بعض ڈرنے والے کہتے یار ہمارا نام ہماری بدنامی ہوگی، ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن تم ہمارے آدمی ہو، نبی کو مانا کرو، محمد کو۔ بابا ہم نے کتابیں دیکھی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بولو تم، جیسے کہ اعضا کی پیوند کاری کیا ہے؟ ناجائز ہے نا، گردے کسی کا ختم ہو جائے تم کسی کا گردہ نہیں لگا سکتے، آنکھ اگر کسی کے تو دوسرے کے آنکھ اس کو نہیں لگا سکتے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ ہاں، اس پر پاکستان کے مولویوں نے، مجلس عملی نے یہ فیصلہ کیا کہ اعضا کی پیوند کاری دوسرے کا عضو اٹھا کر کے، ایک آدمی مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور زخمی ہے، کہتے ہیں میں تو میں سے مر رہا ہوں، لہذا دوسرے آدمی کے گردے خراب ہیں، میرے گردے تو ٹھیک ہے، باقی یہ کہ میرے ہاتھ ٹوٹ گیا دوسرا، میں تو جا رہا ہوں، میرے گردے نکال کر کے اگر میں مر جاؤں دوسرے کو لگا دینا، اس کی اجازت نہیں، پیوند کاری کی اجازت نہیں۔ ہمارا فتویٰ مجھ سے بھی یہی پوچھتے، سمجھ رہی، لیکن ہمارے جو خصوصی ساتھی جو ہوتے بڑے بڑے مولویوں کے نا، وہ سب کچھ مجھے معلوم ہے، انہوں نے کہا لگایا کرو، کسی کو بتاؤ نہیں، بولو پوچھو نہیں، بولو، اس لیے کہ مر رہے ہیں، ایسے نہیں۔ تو یہ بغیرت اس طرح کرتے تھے، یہ کیا کہتے تھے؟ کہتے کہ بابا ہماری تو بدنامی ہے، لیکن تم چلا کرو، اور بات طے شدہ ہے کہ محمد رسول اللہ بہت بڑے انسان ہیں، قربان جب پیارے محمد تیرے جوتیوں پہ۔ اتامرون الناس، ایڑے مولویوں لوگوں کو حکم دے تو بالبر، ہر قسم کی نیکیوں کا، سمجھے؟ یا بالبر معرف باللام سے محمد رسول اللہ کے اتباع اور فرمان برداری کا، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو، وتترکون انفسکم وتنسون انفسکم، بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حال یہ کہ وانتم تتلون الکتاب التورات، تم تورات میں پڑھتے رہتے ہو، فیہ صداقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ، اتغفلون یا اتعاندون اتجہلون، اتعاندون، ارے اناد سے کب تک کام لوگے؟ فلا تاکلون، عقل سے بھی کام لیا کرو، افلا تاکلون، سوچتے بھی نہیں ہو، اتعاندون معطوف لفا کا محذوف ہے، اتعاندون کب تک اناد کرو گے، سمجھے بھائی؟ اور فلا تاقلون، عقل سے کام نہیں لیں گے، عقل سے کام لیا کرو، استغفر بچائے، سمجھے؟ باقی تمہارے اندر جو برائیاں آ گئی ہیں نا، ان برائیوں کو ختم کرنے کا علاج ہم آپ کو بتاتے، علاج وستعینوا بالصبر، سمجھے؟ صبر کیا کرو۔ صبر کی 3 صورتیں مولانا، اے مولویوں، صبر کی 3، صبر عام آپ کے اخلاق میں اس کو صبر کہتے ہیں، بولو، اور اگر بتکلف آپ اپنے آپ کو صابر ظاہر کرتے تو اس کو تصبر کہتے، تصبر زید نے اپنے آپ کو بتکلف صابر ظاہر کیا، ورنہ وہ صابر نہیں ہے، الو کا پٹا۔ اور ایک آدمی صبر کرتے 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 صبر اس کی طبیعت بن گئی ہے، جس کو کہتے ہیں خوشی میں بھی خوش اور بیماری میں بھی خوش، بیماری میں بھی خوش، مصیبت میں بھی خوش، لطف سجن دم پہ دم، کرے سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجن واہ واہ، ووں بھی سجن واہ واہ، بولو، لطف سجن دم پہ دم، کرے سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجن واہ واہ، ووں بھی۔ مزے کی بات بتاؤں، اے جنیدہ پترا، سونے کی چیزیں نہیں ہے یہ۔ صوفیہ کے ہاں بیماری میں جتنا اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں، سمجھتا ہے؟ بیماری میں جتنا صوفیہ خوش ہوتے ہیں وہ اس میں اتنا خوش نہیں ہوتے، کس میں؟ تندرستی میں۔ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ یار نے ہمیشہ مزے سے رکھا، مزے سے، کبھی یار نے آزمایا
تو محبوب اگر اپنے محب کو آزمائے تو اس میں کیا ہے، مزہ تو اسی میں آتا ہے۔ اور چھوڑو وہ بے ایمانوں، اتنا تو سمجھو وہ کیا ہے، بس ضرب الحبیب زبیب، بولو ضرب الحبیب زبیب۔ ارے دوست کا تھپڑ جو ہوتا ہے زبیبن، وہ کشمش ہے، بولو دوست کا جو تھپڑ ہے وہ کیا ہے، کشمش ہے، سمجھے؟ خدا کے لیے بولو، میں آپ کو لپ بھر کر کے کشمش دیتا ہوں، آپ کو یہ اچھے لگیں گے یا ایک سونی سی عورت آپ کو تھپڑ مارے، کون سے اچھے لگیں گے؟ اللہ اللہ اللہ، ایسے ایسے اللہ والے منہ میں پانی آ گیا۔ بولی اظہار خدا بچائے آپ سے، پتہ نہیں کوئی پیسے کی بات نہیں کرنا، باقی کچھ بھی بات کر سکتے ہیں آپ۔ صبر میں اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ عام حالات میں صبر ہے، اور ایک یہ کہ بتکلف صبر تصبر ہے، اور ایک یہ کہ صبر کرتے کرتے آپ کی طبیعت بن گئی، اس کو کہتے ہیں استبار۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دے دو، لیکن اس کو اپنی طبیعت بناؤ۔ سبحان اللہ، تیرے رگ و ریشے میں نماز کی عظمت آ گئی۔ پھر میرا نبی کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تو فوراً نماز کی طرف دوڑتے۔ اور پھر مزے کی بات بتاؤں، کبھی بھی پریشان ہو گئے تو فرمایا یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا بها، بلال نماز کھڑی کر دو، ہمیں راحت پہنچاؤ۔ جیسے یہ مروا ہے نا، یہ چلتا ہے تو اس سے راحت پہنچتی ہے، تو ارحنا بها، اراح یریح اراحۃ۔ حضرت ابن عباس کو خبر مل گئی کہ آپ کا بیٹا انتقال ہو گیا، فرماتے کہ فوراً کھڑے ہو گئے نماز کے لیے۔ نویا الی ابن عباس، سمجھے؟ بیٹا نے بھائی کی اطلاع میں بھائی کا انتقال ہو گیا، تو قام الی الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صبر سمجھ آ گیا؟ صبر، تصبر، بولو استبار۔ اور آپ اس کے مقابلے میں صبر، وہ آپ کے مقابلے صبر، آپ اس کے مقابلے میں صبر، وہ آپ، یہ ہے مصابرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، یہ مصابرہ ہے، صابر یصابر مصابرۃ۔ اڑے صبر، تصبر، استبار، مصابرہ، فرق سمجھ میں آ گیا؟ یہ قرآن و سنت میں چاروں استعمال ہے۔ پھر آگے چلو، ایک ہے الصبر علی ما امر، اور ایک ہے الصبر علی ما نہی، اور ایک ہے الصبر علی الاذی۔ بولو الصبر علی، صبر کا معنی حبس النفس ہے، اپنے نفس کو روک لینا۔ الصبر علی ما امر، مامورات پر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان پر اپنے آپ کو روکنا، پابند کرنا کہ نماز چھوٹے گی نہیں، کروں گا۔ اور الصبر عما نہی، ما نہی، منہیات سے اپنے آپ کو روکنا، زنا نہیں کرنا، روک لو، سمجھے؟ چوری نہیں کرنی، روک لو، ڈاکہ نہیں ڈالنا، روک لو۔ اور ایک ہے الصبر علی الاذی، آپ کو جتنی تکلیفیں پہنچیں اس پہ بس پر کہو کہ از آسمان ہر چیز میں آید، آسمان سے جو کچھ آ جائے، چشمے ما روشن، دل ما شاد، میری آنکھیں ٹھنڈی، میرا سینہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے ٹھنڈا، اس لیے کہ میرے رب کی طرف سے ہوا، سمجھتا ہے؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ صوفیہ کے یہاں کہتے ہیں جب تکلیف آتی نا تو وہ کہتے ہیں ضرب الحبیب، بولو ضرب الحبیب زبیب۔ ارے بابا، محبوب کا جو تھپڑ ہوتا ہے نا، معشوقہ، محبوبہ، حبیبہ، اس کی تھپڑ میں بڑا مزہ آتا ہے، سمجھے؟ میں گیا تھا، میرا بیان تھا کس میں، گجرانوالا میں۔ گجرانوالا میں ایک علاقہ قریب باہر، سلطان آباد، اس طرح حافظ آباد، سلطان، اس میں نے بیان کیا۔ صبح کو پھر یہ کہ جمعہ میں نے پڑھایا اس میں گجرانوالا میں۔ اسلام آباد سے ساتھیوں نے مفتی نعیم بھاولپوری کو بھیجا کہ مولوی منظور کو لے کر کے آؤ، چھوڑنا نہیں، سمجھے؟ وہ ساتھی مفتی نعیم بھاولپوری آگے، کہا استاد جی اسلام آباد کے ساتھی انتظار میں، کہتے ہیں ان دنوں میں چھٹی ہے، آ جاؤ۔ میں آیا ہوں، چھوڑنا نہیں آپ کو، کراچی آپ نہیں جائیں گے۔ تو ہم دونوں کے دونوں ایک کوچ میں بیٹھ گئے، اسپیشل کوچ، ایئر کنڈیشن کوچ، سمجھے؟ بیٹھ گئے، ہم ادھر بیٹھ گئے، اور ہمارے قریب میں ایک جوڑا بیٹھ گیا، واہ، مرد بھی قداور خوبصورت اور عورت بھی بڑی سوہنی خوبصورت۔ اور پھر یہ ان کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ پردہ نہیں کرتے تاکہ خلق خدا استفادہ کرے، سمجھے ملنگو؟ تاکہ دیکھنے والوں کو، داڑھی منڈے تو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن کوئی ہمارے جیسے علماء دیکھے تو ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو
تو ماشاءاللہ جمہوریت ہے، اس میں پردے کی ضرورت ہے. اس لیے عرب لوگ ابھی مصر میں عرب میں کہتے ہیں النقاب عادت لیس بعبادت، اس پر مستقل کتابیں ہیں. النقاب عادت، نقاب عادت ہے، لیس بعبادت، عبادت نہیں ہے. سمجھے؟ یہ محمد رسول اللہ اور ابو بکر عمر 1.25 لاکھ صحابہ تابعین تبع تابعین کروڑوں کی تعداد میں یہ غلطی پر تھے، یہ مسئلہ سمجھے نہیں تھے. محقق ہو تو ہمارے جیسے ہو، اور جس کو میرے رب نے کک مارا ہے وہ محقق بن گیا بڑوا. سمجھے؟ جس کو فرشتوں کا کک لگا وہ کیا بنا؟ محقق بنا. سمجھے؟ تو ہم وہ کک والے ہیں. نولیہ ما تولا، رب نے ہمیں کک مارا ہے. نولیہ ما تولا ونصلیہ جہنم. فرشتوں نے کک مارا ہے، جیسے کہ آپ فٹ بال کو کک مارتے ہیں نا، تو ہم کک والے محقق ہو گئے. آئے سمجھ؟ تو جوڑا ہمارے پاس بیٹھ گیا جی. میں ادھر کھڑکی کے پاس تھا، ادھر مفتی صاحب تھے، مفتی نہیں بھاولپوری، چاہے تو میں نمبر بھی آپ تصدیق کر سکتے ہیں. ادھر بیٹھے ہوئے تھے جوڑے. ہماری گاڑی چل پڑی. چلتے چلتے درمیان میں پتہ نہیں ان کی کیا تلخی ہوگی میاں بیوی کی. ایک بچہ بھی تھا خوبصورت سا ان کے پاس. کیا ان کی آپس میں، شوہر اس طرف بیٹھا ہوا تھا، یہ جو گلی سے جیسے جاتے گاڑی میں اس طرف کھڑکی بالمقابل وہاں خاتون بیٹھی ہوئی تھی. ان کا آپس میں تکرار ہو گیا تو خاتون نے کس کر کے اخلاص کے ساتھ اس کے چہرے پر ڈز مارا. اچھا ہم لوگوں نے نگاہ اٹھائی، پوری گاڑی والوں نے نگاہ اٹھائی کہ حضرت کچھ مدافعت کرے گا، رد عمل کا اظہار کرے گا، لیکن حضرت اقدس نے اللہ کی رضا کے لیے بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کیا. اس کو شوہر نے کچھ بھی نہیں کہا، بہت خندہ پیشانی سے. میں کہا واہ، الصبر علی الاذی، الصبر علی الاذی. میں نے مفتی صاحب سے عرض کیا، مفتی صاحب چونکہ بھاولپور کے ہیں، میں نے مفتی صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا مفتی صاحب خدا کی قسم پٹھانوں میں بلوچوں میں اس کا تصور ہی نہیں. اس طرح مخلوق کے سامنے اگر بیوی اس طرح شوہر کی پٹائی کرے، منہ پہ مارے، اور شوہر بغیرت اتنا تو کرو کہ اس کا ہاتھ تم موڑو، وہ بھی نہیں. سمجھے؟ اتنا بھی نہیں. کہ میں نے کہا مفتی صاحب یہ پنجاب ہے، وڈا شہر ہے، اس دے وچ سب کچھ ہوندے رہندے ہیں، یہ پنجاب میں سب کچھ ہوتا رہتا ہے. ہمارے بلوچستان میں خدا کی قسم یا اس عورت کے ٹکڑے کرتے، یا اس کو اٹھا کر کے چلتی ہوئی گاڑی سے نیچے پھینک دیتے، یا اس کو کہتا ہے یہ ودو ادرے سلور زو استا پدا خدا خدا. سمجھے بھائی جان؟ اتنا تو کر سکتا تھا، طلاق تو دے سکتا تھا. سمجھے؟ اس کو ایسے ہی چھوڑا. تو مفتی صاحب نے جو جواب دیا اس سے آپ کا مسئلہ آسان ہو جائے گا. اس نے کہا تم پٹھان اور بلوچ بے وقوف ہو، اور اس قسم کی محبوبات کے تھپڑ وہ کشمش کی طرح ہوتے، ضرب الحبیب زبیب. آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. سمجھے بھائی؟ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. کہا کہ استاد جی تم لوگ بڑے بدبخت ہو، اس کو بھی کوئی تھپڑ مارے گا، ان کو بھی کوئی تھپڑ مارے. تم لوگ ہو بے وقوف قسم کے لوگ. پٹھان اور بلوچ کی عقل ہی بتائیں، ہوتی نہیں، اگر ہوتی تو ایڑی میں ہوتی. سمجھے؟ اس نے کہا اس کو کون تھپڑ مارے، خدا ان ہاتھوں کو شل کرے جو اس قسم کے پھولوں کو تھپڑ مارے. سمجھے؟ لہذا اس قسم. اس نے کہا استاد جی میں نے جب اس تھپڑ کو دیکھا، وہ بھی مزاق کی تھا، میرے شاگرد تو ایسے ہی ہو گئے. تو اس نے کہا استاد جی ہے میری تمنا کاش کہ مجھے یہ تھپڑ ہے. سمجھے؟ اب سمجھو. ہزاراں بارو کرانی مرا تو باز میں آیم، کہ واللہ میں بینم درین تحقیر و عزتاں. ہزاراں بارو کرانی مرا تو باز میں آیم، کہ واللہ میں بینم درین تحقیر و عزتاں. اے اللہ تو مجھے اگر دھکا دے گا اپنے دروازے سے، میں بار بار آ جاؤں گا تیرے دروازے پر. اے اللہ تو دھکا دے گا میں بار بار آ جاؤں. میرے رب تیرے دھکا دینے میں جو مزہ ہے دوسروں کے پیار میں وہ مزہ نہیں ہے. واہ واہ، یہ ہے مسئلہ. مزہ کیا نہیں کیا. دلارا مان میں یابم بجز در کوئی تو آرام، باہر جائیں کہ من رفتم بدیدم رو یا فتح. اے میرے محبوب سوائے تیرے گلیوں کے کہیں بھی عزت نہیں ملی. اے محمد تیرے گلیوں کے، مکہ اور مدینہ کے گلیوں کے علاوہ کہیں عزت. جدھر بھی گیا میں ذلیل ہو گیا، جدھر بھی گیا ذلیل ہو گیا. اللہ نے عزت رکھی محمد کے گلیوں میں. دلارا مان میں یا بم بجز در کوئی تو آرام، باہر جائیں کہ من رفتم بدیدم رو یا فتح. مولانا رو گے بس، آگے نہ سناؤں آپ کو.
اگر خواہی سلامت را بیا بنشی بجنب ماں وگرنہ میں شوی ہر جا ملاقی با مصیبتاں. اگر سکون چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو تو محمد کے دامن میں آ جاؤ، قرآن میں آ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ورنہ میرے رب کی قسم جدھر جاؤ گے ذلیل ہو جاؤ گے، تمہارے جیسے کوئی ذلیل نہیں ہوگا. اگر خواہی سلامت را بیا بنشین بجنب ماں وگرنہ میں شوی ہر جا ملاقی با مصیبتاں. لذائز را ہمیں خواہی دکھ در دنیا نمی یابت کہ جز در محفل ذکر حسینہ نیست لذتاں. اگر لذتیں عزت چاہتے ہو، مزہ چاہتے ہو تو حسینوں کے مجلس میں آ جاؤ. محمد سے اور اللہ سے بڑا حسین کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. سمجھے؟ لذت اگر چاہتے تو ادھر آ جائیں. ہو گیا مولانا؟ الصبر علی ما امر والصبر عما نہا والصبر علی الاذى. ہو گیا؟ چلیے گا، گاڑی چلانی ہے اس طرح تھوڑی، چلیے گا مولانا. مولانا ترکیب بالکل آسان ہے، قواعد آپ کو بتا چکا ہوں. یا بنی اسرائیل اذکرون، یہ ہو گیا اللہ آپ کو یا بنی اسرائیل ندا. اذکروا نعمتی، نعمتی موصوف ہے مضاف ہے. التی انعمت بہا علیکم، یہ موصول صلہ، موصول اس کے لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کی صفت ہے، مفعول بھی ہو گیا. واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، امر جواب امر، جواب امر مجزوم ہوتا ہے، امر اس کو جزم نہیں دیتا. یہ حقیقت میں اللہ آپ کا بھلا کرے جواب شرط ہی ہوتا ہے. اوفوا بعہدی ان اوفیتم بعہدی، اگر تم میرے وعدے کو پورا کرو گے تو اوفی بعہدکم، تمہارے وعدے. جیسے فتبعونی یحببکم اللہ، میرے اتباع کرو، میرے اتباع پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا. تو یہ اصل یہ ہے، فتبعونی ان اتبعتمونی یحببکم اللہ، اگر میرے پیروی کرو گے تو. خیال کر لینا مولانا. باقی مسئلہ ترکیب آسان ہے. وآمنوا بما انزلتہ، بول دیا آپ کو، وآمنوا بما انزل. اچھا، وإیایا فرہبون، احذروا ایایا فرہبونی، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ارہبون کا عطف ہے اس پر. وآمنوا بما انزلتہ مصدقا لما ثبت معکم، ثبت فعل ہوا فاعل اور معکم اس کے لیے ظرف ہو گیا. یہ موصول صلہ جار مجرور مصدقاً کے. مصدقاً کی تین صورتیں آپ کو بتائیں. ولا تکونوا اول کافر بالقرآن ولا تکونوا اول کافر بما انزلتہ علی محمد. ہو گیا مولانا؟ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، علماء بنی اسرائیل. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ آسان. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ الَّذِي وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ الَّذِي نَزَلَ فِي كُتُبِكُمْ، جو محمد کی صفات آ گئے، آخری دین کی حقانیت آ گئی، اس کو خلط ملط نہ کرو. بِالْبَاطِلِ الَّذِي تَكْتُبُونَهُ بِأَيْدِيكُمْ، جس کو تم خود لکھتے ہو. بالکل آسان ترکیب. وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ عَاقِبَةَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عَاقِبَةُ مَنْ فَعَلَ هَكَذَا، جو اس طرح کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو تم خود جانتے ہو. اور اگر نہیں جانتے ہو، سمجھے، اگر جاہل ہو، الجاہل بشے کو کبھی العالم بشے قرار دیا جاتا ہے. معمولی تعامل کرے خود بخود اس کو پتہ چلتا ہے، معمولی تعامل سے پتہ چلتا ہے. سمجھے ملنگو؟ واقیم الصلاۃ، معرف باللہ میں، والاصل فی اللہ میں صلاۃ المومنین، وآتوا الزکوٰۃ. 32 مقامات میں قرآن میں اسی طریقہ پر ہے صلاۃ و زکوٰۃ. وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والے. میں نے عرض کیا کہ جو عام لکھتے ہیں کہ ان الیہود لا رکوع فی صلاتہم، یہ ٹھیک نہیں ہے. یا مریم اقنوتی لربک واسجدی، اس لیے الراکعین کا معنی صلاۃ مع الجماعت. اطلاق الجزء و ارادۃ الکل، رکوع کا ذکر ہے لیکن کہیں ہوتا قرآن میں، کہیں سجدے کا ذکر پوری نماز، اور کہیں رکوع کا ذکر اور پورا. جیسے وخر راکعا واناب، سجدہ کر لینا بعد میں، راکعا واناب، یہاں پر پوری نماز ہی مراد ہے. استغفر بچے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ رکوع آ گیا، پوری نماز مراد ہوگی. اڑے ہو گیا مولانا؟ چلیے گا. اور کہیں سجدہ بولا جاتا اس سے رکوع مراد ہوتا. وادخلوا الباب سجدا، وادخلوا الباب، چلتے ہوئے کون، سجدہ کرتے ہوئے کون داخل ہو سکتا ہے؟ وادخلوا الباب سجدا کا معنی ہوگا ادخلوا الباب رکعا، بولو جھک کر کے چلو. ابھی آ رہا ہے آپ کے سامنے، ایک دوسرے کی جگہ پر سب بڑھ بچے، سمجھے؟ واقیم الصلاۃ وارکعوا مع اتامرون الناس بالبر وتنسون، بالکل آسان ہے. وانتم تتلون الکتاب، معرف باللہ میں التورات، سمجھے، اس میں فی اوصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتغفلون، غافل رہو گے، یا اتعاندون، کب تک تم یہ ہے کہ اناد سے کام لو گے. فلا تاکلون، عقل سے کام نہیں لوگے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، فرماتے کہ صبر سے، صبر کی 3 صورتیں بتائے، صبر کی 4 صورتیں 5 صورتیں الگ بتا دی. پھر واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے، صبر اور نماز سے. دوسرا یہ کہ صبر کا معنی صوم ہے، یعنی ہوگا استعینوا بالصوم والصلاۃ، اس لیے کہ صوم کس کو کہتے ہیں؟ هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع. بولو صوم کس کو کہتے ہیں؟ هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع، مفطرات ثلاث سے اجتناب کرنا. اور صوم کا معنی روکنے کے، صبر کا معنی بھی روکنے کے. تو اس لیے الصبر ارید بھی الصوم. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اب بات سمجھو مولانا، یہ اپنے اعمال کا وسیلہ ہے، سمجھ رہی؟ اگر تمہیں پریشانی ہو جائے،
اپنی خباثت کو دور کرنا ہے، اپنے گند کو دور کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر عین اللہ نہیں ہے، یہ غیر اللہ ہے، صلاۃ عین اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے۔ تو آپ کو کوئی کہے گا آپ تو غیر اللہ سے مدد لے رہے، استعانت غیر اللہ سے ہو گیا۔ آیا سمجھ میں نہیں؟ یہ توسل بالاعمال ہے، یہ میں اپنے اعمال کا وسیلہ لے رہا ہوں، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ رہا ہوں۔ اے اللہ تیری رضا کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں اور تیری رضا کے لیے میں کہیں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نماز میرا عمل ہے، اس کی بنیاد پر میری خباثت کو، میرے گند کو، اس کو ہٹا دے، مجھے اپنا قریب بنا دے۔ آپ کو سمجھ آئی نہیں ہے؟ اس میں فرق ہے کہ اللہ آپ کا بھلا، آکاش کے آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے اشکال میرا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہ نماز، سوال یہ کہ نماز اور صوم دونوں آگے اس میں، صبر اور صلاۃ، لیکن انہا ان نماز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے وَإِنَّهَا یہ نماز لَكَبِيرَةٌ بہت بھاری اور دشوار ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ ایک یہ، دوسرا یہ کہ إِنَّ الْعِبَادَةَ سَوَاءٌ كَانَ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، إِنَّ الْعِبَادَةَ الْمَذْكُورَةَ دو چیزیں ہیں لیکن عبادت میں دونوں جڑ جائیں گے۔ انہا ایک ہے إِنَّ الصَّلَاةَ، دوسرا إِنَّ الْعِبَادَةَ، تیسرا إِنَّ الْإِسْتِعَانَةَ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ الخاشعین یہ متعلق ہوگا کبیرتوں کے ساتھ، ان کے لیے خبر بنیں گے۔ اب خاشعین کون ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو اپنے پروردگار سے یہ کہ ملنے والے، وانہم راجعون الیہ، اور جن کا یہ یقین ہے کہ راجعون الیہ، اللہ کی طرف رجوع کر کے چلے جائیں گے۔ ارے مولانا کچھ پہلے پڑھا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم راجعون الیہ، جو اللہ کی طرف رجوع کر کے چلے جائیں گے۔ مولانا انہم ملاقو ثواب ربہم، بولو انہم ملاقو ثواب ربہم، اللہ کی طرف سے جو ثواب ملے گا اس کی یقین، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ امید رکھتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ یہ یظنون، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یعلمون اور یتیقنون کے معنی میں ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ الظن فی الاعتقادیات کفر، اعتقادیات کے اندر ظن کفر ہے، اور لقاء الرب، لقاء الرب عقیدہ کا مسئلہ ہے، الرجوع الی اللہ لوزن الاعمال والحساب یہ بھی عقیدہ کا مسئلہ ہے، اور عقائد کے اندر جو ہے نا ظن یہ کفر ہے، وہم کفر ہے، شک کفر ہے۔ الشک عبارت عن استواء الطرفین، شک میں دونوں برابر ہوتے ہیں۔ یہ پانی ہے یا کسی بچے کا پیشاب ہے صاف صاف، بڑوں کے پیشاب تو رنگین ہوتا نا، یہ پانی ہے یا بچے کا پیشاب، دونوں برابر ہے، یہ شک ہے۔ ارے لگتا ہے کہ گلبدین نے لایا ہے، لگتا ہے کہ غالب یہ ہے کہ گلبدین نے پانی لایا ہوگا، سمجھ رہی ہے کہ یہ ظن ہے، اور اس کا پیشاب ہونا مرجو ہے، یہ کیا ہے؟ وہم ہے، سمجھ رہی ہے؟ گلبدین نے لایا، وہ بچہ بڑا اچھا مسلمان ہے، واللہ عالم اس کو خود پتہ ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال آیا سمجھ میں؟ ظن، وہم اور شک آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ جی اب سمجھو ظن کی کئی صورت ہے مولانا، ویسے فی نفسی، لیکن یہاں یہ یتیقنون اور یعلمون کے معنی میں ہے، ہو گیا مولانا؟ ظن کی کئی صورت ہے، ایک یہ ہے کہ الظن ان هذا الشيء موجود فی السوق، اجازت ہے اس میں، یہ الظن فی الامور المباحۃ مباح، بولو الظن فی الامور المباحۃ مباح، امور مباح کے اندر ظن مباح ہے، ایک ظن کی صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے بسا اوقات ظن واجب ہے، جیسے کہ آپ کے ہاں جتنے بھی احادیث کا ذخیرہ یہ سب ظنی ہے، اخبار متواترہ کے علاوہ حدیث کا جتنا بھی، خبر الواحد یوجب الظن، پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ اور والعمل بخبر الواحد واجب، خبر واحد پر عمل کرنا واجب ہے۔ ایسے دوسرا الظن باخبار الاحاد، اخبار احاد کا ظن اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، یہ ظن یہاں پر سمجھ رہی میں کہ۔ تیسرا ظن مستحب، جیسے کہ مسلمان کے ساتھ ظنوا بالمؤمنین خیرا، ظنوا نہیں پڑھنا، ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومن کے ساتھ بھلائی کی امید رکھو، بھلائی کی توقع رکھو، یہ مستحب ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے سوء الظن بالمؤمنین، مومن کے ساتھ برائی کا عقیدہ رکھنا، یہ مکروہ ہے، سمجھ رہی ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ تیسرا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کفر ہے، الظن فی الاعتقادیات، اعتقادیات کے اندر ظن یہ کفر ہے۔ یہ 5 صورتیں ظن کے ہو گئے۔ فلا تو گڑ گڑو گڑ گڑ نے کرنا استاخو بڑ بچے، اڑے کچھ پہلے پڑھا، اس لیے یہاں یتیقنون، یعلمون اور اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ یتخیلون اور یتصورون کے معنی میں ہے۔ چلیے گا مولانا، مفعول کے ساتھ مل کر کے یقین اس میں خود بخود آ جائے گا، چلے گا۔
فرماتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ملاقیون سے ہو کر کے ملاقو ربہم یہ خبر ہو گیا ان کے لیے، وانہم راجعون الیہ، اور ان کو یقین ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر کے چلے۔ عرب کے ہاں مولانا قانون یہ ہے کہ صبح کو ایک آدمی ڈیوٹی کے لیے 4 گھنٹے کے لیے نکل جاتا ہے، شام کو واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ رجع الی بیتی، عارضی طور پر گھر سے نکلا واپس یہ آ گیا اپنے گھر میں، رجع الی، سمجھے؟ یہ ہے، اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے ہم سارے کے سارے کائنات میں ممکنات الوجود ہے، اور ممکن الوجود کو وجود حاصل ہو چکا واجب الوجود سے، لہذا ہم سارے واجب الوجود کے پاس چلے جائیں گے، اس لیے ہمارا اصل ٹھکانہ اللہ ہے، بولو، اس لیے ہمارا اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ جیسے کہ یہ پنکھے کو دیکھ رہے ہیں، اس کی ثقالت ہے، اس کو یہ پنکھا بڑی تکلیف میں ہے، اس میں ثقالت ہے، بھاری پن ہے، اس کو چھوڑو، اس کا طبعی میلان نیچے جانا ہے، اس کا طبعی میلان کیا ہے؟ اگر یہ اس لوہے کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو، اس کو چھوڑ دو، ڈھس سے نیچے آئے گا، اس لیے کہ کیا ہے؟ تب وہ یقتضی السقوط والخر والخرور، نیچے جانے کو پسند کرتا ہے، آئے سمجھ؟ یہ طبیعت ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری اصل طبیعت ہے، ہم بے چین ہیں اللہ کے پاس، کب جائیں گے، کب جائیں گے، کب جائیں گے، یہ ہے صوفیہ، اور اصل ٹھکانہ ہمارا اللہ ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے مولانا۔ مالی الدنیا وما انا للدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، دنیا میرے لیے نہیں ہے، میں محمد دنیا کے لیے نہیں ہوں۔ ہماری مثال اس طریقے پر ہے کہ کوئی اللہ پر مسافر کہیں کسی جگہ پر جا کر کے ٹھہر گیا، اور یہ کہ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے درخت کے لیے نیچے تھوڑا سا آرام کر لیا، ثم راح، پھر وہاں سے چل پڑا، وترکها، درخت کو چھوڑا، یہ درخت عارضی ان کے لیے ٹھکانے کی جگہ تھی، اب یہ کہ اس کو چھوڑ دیا، اپنے منزل مقصود پہ چلا گیا۔ ہمارے منزل مقصود اللہ ہے، وہ واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود یہاں دنیا میں آ چکے ہیں۔ اڑے بوجھ تو نہیں ہو رہا؟ سبحان اللہ، بوجھ ہوگا تو تمہارے ایمان میں مجھے شک ہوگا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، مولانا ظن 2 مفعول چاہتا ہے، لیکن کبھی پورا جملہ اس کا مفعول بنتا ہے تو کہتے ہیں سد مسد المفعولین، بولو سد مسد المفعولین، 2 مفعولوں کے قائم مقام، اس لیے انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔